سارا عزت و جلال تیرے بزرگ نام کو دیتے ہیں. آمین آمین آمین. آئیے میرے ساتھ افسیوں کی کتاب افسس کی کلیسیا کے نام پولس کا خط اس کا 3 باب اور اس کی 20ویں آیت میں پڑھو. یہاں پر لکھا اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے. پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے کی برکت ہم سب تک پہنچے. میرے سے غور کیجیے گا کلام مقدس میں لکھا اب جو ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم پہ تاثیر کرتی ہے ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتا ہے. پولس رسول چرچ پر کلیسیا پر ایمانداروں ہم پر ایک سچائی کو ایک ریالٹی کو بدل رہا ہے اور وہ ریالٹی یہ ہے کہ خدا آلمائٹی جس کو سب چیزوں پر قدرت حاصل ہے اس نے وہ قدرت ہمارے اندر رکھی ہوئی ہے. وہ پاور وہ اتھارٹی ایمانداروں اس نے چرچ کو دی ہوئی ہے. وہ پاور جس قدرت سے یسوع بدروں پر غالب آتا تھا, وہ پاور جس قدرت سے یسوع طوفانوں کو اور ہواؤں کو تھما دیتا تھا, وہ پاور آج ہمارے اندر ریزائڈ کرتی ہے. پولس کہہ رہا ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم میں تاثیر کرتی ہے, the power which belongs us, the power which resides in us, وہ پاور جو ہمارے اندر کام کرتی ہے ایمانداروں ہماری درخواست اور خیال سے بہت زیادہ کام کر سکتی ہے. شاید ہم اس طور پر اس پاور کو یوز نہیں کر پا رہے, ہم اس طور پر ہم پرے نہیں کر رہے, اس طور پر ہم نے کبھی سوچا نہیں, لیکن سب چیزوں کے باوجود there is a power, there is a قدرت, ہمارے پاور ہے, قدرت ہے جو ہماری درخواست اور خیال سے بڑھ کر کام کر سکتی ہے. اور یہ قدرت پاور کی صورت میں بائی ڈیفالٹ ہر ایک بلیور کی زندگی میں کام کرتی ہے. آپ چاہے مانے یا نہ مانے, لیکن یسوع نے اپنے شاگردوں کو سکھایا تھا. اس نے کہا تھا دیکھو لوگ اور غور کرو, میں تمہیں اختیار دیتا ہوں. The God is saying دیکھو میں تمہیں کیا دے رہا ہوں, اختیار دے رہا ہوں. I have given you the power. میں نے تمہیں پاور دے دی ہے. اور یہ پاور کس لیے ہے؟ انجوائے کرنے کے لیے نہیں, ریسٹ کرنے کے لیے, بلکہ یوٹیلائز کرنے کے لیے. شیطان کی بادشاہت کا اپنے چیلنجز پر اوور کم کرنے کے لیے وہ تمام چیلنجز, وہ تمام ہرڈلز جو شیطان نے آپ کے سامنے رکھے ہوئے ہیں, آپ نے ان پر غالب آنا ہے. یاد رکھیے گا پہلا آدم اس لیے ناکام ہو گیا تھا کیونکہ اس کے اندر شاید پاور نہیں تھی, لیکن دوسرا آدم اس لیے غالب آ گیا تھا کیونکہ اس کے پاس اتھارٹی تھی, اور اس نے کہا تھا آسمان و زمین کا کل اختیار مجھے سونپ دیا گیا ہے. ہاللیلویا پلیز. اور یہی اتھارٹی اب یہ سنی ایمانداروں اپنے چرچ کو دی ہے, اپنی کلیسیا کو دی ہے, اپنے بیٹوں بیٹیوں کو دی ہے, اور وہ بیٹوں بیٹیاں میں اور آپ ہیں. یہ قدرت ہمارے اندر قائم ہے, یہ ہمارے اندر فلو کر رہی ہے. یہاں پر لکھا ہوا ہے یہ قدرت جو ہم میں تاثیر کرتی ہے, جو ہم میں تاثیر کرتی ہے, اس کا مطلب اٹس فلوئنگ ان اس. جس کا خون ہماری رگوں میں دوڑتا ہے اور اس خون کے دوڑنے کے وسیلہ سے ہم موو کرتے ہیں, ہم زندہ رہتے ہیں, ہم سانس لیتے ہیں. اسی طرح روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے آج ہماری زندگی میں موت سے ہو رہے ہیں اور آج ہم زمین پر زندہ ہیں. یاد رکھیں دشمن آپ کو دیکھنا نہیں چاہتا, دشمن نہیں چاہتا کہ آپ زندہ رہیں. اس نے پہلی دفعہ بھی آدم کو یہ جھوٹ کو لایا تھا, اس نے اس دھوکے کو رکھا تھا, اس نے کہا تم نہیں مرو گے, لیکن وہ مر گیا, وہ خدا کے ہاتھوں مر گیا. لیکن آج یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہم جب زندہ ہیں, ہم زمینی نہیں بلکہ آسمانی ہیں, اور ہم روح میں اگر موو کر رہے ہیں تو اس روح میں موومنٹ کو یوٹیلائز
ایک بہت بڑی غلطی چرچ کر رہا ہے، ایماندار کر رہا ہے، کیونکہ آج بھی ہم خون اور گوشت سے لڑ رہے ہیں۔ اس 6 باب اور اس کی 12 آیت میں لکھا ہے ہماری جنگ خون اور گوشت سے نہیں ہے، ہماری جنگ خون اور گوشت سے نہیں ہے۔ ہم آج بھی خون اور گوشت میں موو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پلیز روح کے موافق موو کرنا سیکھیے، خدا سے کہنا سیکھیے، دعا میں ٹھہرنا سیکھیے، خدا سے مانگنا سیکھیے۔ خداوند ہمیں واقعی آج روح میں موو کرنے کی ضرورت ہے، اور روح میں اس وقت تک موو نہیں کر سکتے جب تک ہماری اسپرچل آئیز، ہماری روحانی آنکھیں نہیں کھلیں گی، اور روحانی آنکھیں اس وقت ہی کھلتی ہیں جب خدا کی تمجید ہوتی ہے، خدا کی ورشپ ہوتی ہے، خدا کے حضور میں گہرا ہوا جاتا ہے۔ ورشپ میرے عزیزوں پرائم فارم آف پریز ہے، پرائم فارم آف پریئر ہے۔ دعا کی سب سے اتم حالت خدا کی تمجید ہے، اس میں محو ہو گئے، اس میں ڈوب گئے۔ دوسرا تواریخ اس کے 5ویں باب میں لکھا ہے جب سارے ایک جگہ پر جمع تھے اور سانس اور آواز کھل گئے تو وہاں پر کیا ہوا؟ خدا کا ابر چھا گیا تھا۔ The power of God was flowing there. خدا کا روح موو کرنا شروع ہو گیا تھا۔ اب آپ دوسرے باب کو پڑھیے، جب 120 کی جماعت ایک دل تھی، یک زبان تھی، ہم خیال تھے، تو پھر خدا کی قدرت موو کرنا شروع ہو گئی تھی۔ آج چرچ میں یونٹی نہ ہونے کی وجہ سے، دعاؤں میں متفق نہ ہونے کی وجہ سے، وہ قدرت جو ہمارے اندر فلو کر رہی ہے ہماری درخواست اور خیال سے بڑھ کر کام نہیں کر رہی۔ اس لیے we need to realize، ہمیں جاننے کی ضرورت ہے۔ آئیے میں سب کو کیجیے گا۔ اس کے نامہ باپ اور اس کی پہلی آیت کو پڑھیے۔ یہاں پر لکھا پھر اس نے 12 کو بلا کر انہیں سب بدروہوں پر اختیار بخشا۔ کن پر اختیار بخشا؟ اہی انسانت اختیار لاتے رہتے، فلانی میرے تابع ہو جائے، فلانا میرے تھلے آ جائے، میرے رشتے دار میرے نیچے آ جائے، ہر ایک بندہ میں سے جالس ہوئے، وہ مجھ سے جلتا ہوئے۔ کیا ہو رہا؟ خدا کیا ہو رہا؟ ہمیں اس سے نکلنا ہوئی کام ہم بدل میں سوچ رہے ہیں، لیکن یسوع شاگردوں کو کہہ رہا ہے یہ سب بدلوں پر اختیار میں تمہیں بخشے اور بیماری کو دور کرنے کی قدرت دی، اور بیماری کو کیا کی؟ دور کرنے کی قدرت دی۔ جہاں پر قدرت کا ورڈ ہے وہاں پر انگلش میں پاور ہے۔ بائی ڈیفالٹ ہمارے اندر یہ پاور ہے کہ ہم بیماری کو دور کر سکتے ہیں، اور ان بدروہوں کو جو انسانوں کو انسانوں سے لڑا رہی ہیں، جو فیملیز کو فیملیز کے ساتھ لڑا رہی ہیں، جو خاندانوں کے خاندانوں کو، ملکوں کے ملکوں کو تباہ کر رہی ہیں، ہم انہیں سیز کر سکتے ہیں، ہم انہیں کنٹرول کر سکتے ہیں۔ دانیل 10ویں باب میں یہی ہوا ہے۔ میرے عزیزوں آج علاقے، شہر اور زندگیاں اور ملکوں کے ملک اس لیے ترقی نہیں کر رہے، برکت رکی ہوئی، اس کی وجہ یہ ہے کہ انٹرسیشن نہیں ہے، شفاعت نہیں ہے۔ دانیل نے جب ان باتوں کو سمجھنے کے لیے دل لگایا تو فرشتہ آ کر کہتا ہے دانیل تو عزیز ہے، تو نہایت عزیز ہے، یو آر ویری کلوز ٹو دا ہارٹ آف گاڈ، کیونکہ تو نے انٹرسیشن کی۔ جب آپ انٹرسیشن کرتے ہیں، جب آپ اس قدرت کو جو آپ کے اندر تاثیر کرتی ہے آپ اس کو ریلائز کر کے یوز کرتے ہیں اور یسوع کے نام کی قدرت کے ساتھ شیطان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، تو پھر آپ خدا کے نزدیک آ جاتے ہیں، خدا کے دل کے نزدیک آ جاتے ہیں۔ اور فرشتہ کہتا ہے اے نہایت ہر دل عزیز مرد، کلوز ہارٹڈ، جس دن سے تم نے دل لگایا اس دن سے تیری سنی گئی ہے۔ لیکن کس نے ٹوکا؟ فارس شہر کے موکل ہے، دیٹ کنٹری، اس ملک کا جو موکل ہے، جو ڈیمن انچارج ہے، جو پرنس ہے، اس کو روکا ہوا۔ آج بھی شیطان پوری آباداب کے ساتھ کوشش میں، چرچ میں کوئی نہ بڑھے، چرچ میں گروتھ نہ، شیطان پورے طور پر کوشش میں ہے کہ ورشپرز کو گرا دے، خادموں کو گرا دے، ایمانداروں کو گرا دے، ان کو مایوس کرے، انہیں تڑپائے اور انہیں یہ ثابت کرنے کی کوشش میں کہ خدا کا کلام نہیں ہے،
خدا کچھ نہیں ہے, there is no God. لیکن یاد رکھیے نور تاریکی میں چمکتا ہے. ہم نور کے فرزند ہیں اور ہمارے اندر وہ روشنی ہے جس پر تاریکی غالب نہیں آ سکتی. کبھی بھی تاریکی نور پر غالب نہیں آ سکتی. اس کی چرچ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ اب وہ ایسا قادر ہے اس قدرت کے موافق جو ہمارے اندر تاثیر کرتی ہے, وہ ہماری درخواست و خیال سے بڑھ کر کام کر سکتا ہے. God can do beyond imagination. خدا ہماری سوچ اور خیال سے بڑھ کر سکتا ہے. ہمیں چھوٹی چھوٹی دعائیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں بائڈر امیج میں موو کرنے کی ضرورت ہے, بڑے اسپیکٹرم میں جانے کی ضرورت ہے. خالی ہمیں تھوڑے میں نہیں کنایت کرنا بلکہ ہمیں زیادہ میں موو کرنا ہے, ہمیں گرو کرنا ہے, ہمیں ایکسپینڈ کرنا ہے, ہمیں اپنے خیمے کو پھیلانا ہے. یسایہ ابھی 49 بات ہے شاید وہاں پر لکھا ہوا ہے, اے بانج اے اپنے اولاد اب اپنے خیمے کو پھیلا کیونکہ تیری اولاد ہزاروں لاکھوں میں آنے لگا. خدا آپ کو ایکسپینڈ کرنا چاہتا ہے لیکن آپ ایکسپینشن کو خود روک رہے ہیں. خدا آپ کو اٹھانا چاہتا ہے, خدا آپ کو سرفراز کرنا چاہتا ہے, خدا آپ کے وسیلہ سے قوم اور سلطنتوں پر غالب آنا چاہتا ہے, لیکن ہم اپنی دعاؤں میں اپنے خیالوں میں صرف اپنے تک محدود ہیں. ہم سیلف فش دعائیں کر رہے ہیں, سیلف اورینٹڈ ہمارے موو ہے, ہمارے ایمان صرف سیلف اورینٹڈ ہے. خدا مجھ سے تو مجھے شفا دے, خدا وہ تو صرف میرے لیے سب کچھ کر دے, خدا وہ تو صرف میرے بچوں کے لیے سب کچھ کر دے, خدا وہ تو میرے فیملی کے لیے سب کچھ کر دے. لیکن خدا یہ چاہ رہا ہے, خدا یہ چاہ رہا ہے. پہلا تموتھیوس اس کی دوسری بات کو پڑھیں, کہتے سب سے پہلے دعائیں التجائیں منتیں اور شکر گزاری کن کے لیے کیجیے. First Timothy chapter 2 اور اس کے پہلی ورس میں لکھا ہے, بس میں سب سے پہلے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ مناجاتیں, دعائیں, التجائیں اور شکر گزاریاں آپ پڑھے لکھی تھی سب آدمیوں کے لیے کی جائیں. میرے عزیز ایک بات اور ہمارے سامنے ہے, شہر اسلام آباد ہمارے سامنے ہے, پاکستان ہمارے سامنے ہے. یہ ہم اتنے سالوں سے ابھی تک پاکستان میں خدا کا جلال نہیں ظاہر کرتا. حالانکہ یسوع نے ہزاروں سال پہلے کہا تھا بس سچائی سے تم واقف ہوگی تو سچائی تمہیں کیا کرے گی, آزاد کرے گی. لیکن ان 73 ایئرز میں 73 سالوں میں کیا ہم نے سچائی کو پرچار کیا؟ ہم نے سچائی کا پرچار ہی نہیں کیا, اس لیے سچائی نے اس ملک کو آزاد نہیں کیا. حقیقی آزادی نہیں آ رہی. اس کی وجہ کیونکہ ابھی تک ہم اس پاور کو ریلائز نہیں کر پائے, اس قدرت کو جو ہمارے اندر تاثیر کرتی ہے, جو ہمارے اندر فلو کرتی ہے, ہم نے اچیو ہی نہیں کیا. ہم نے دعا کو, پریئر کو, انٹرسیشن کی پاور کو پورے طور پر یوٹیلائز نہیں کیا. پلیز یہ وقت ہے, اب وقت ہے ہم سٹینڈ لیں, اب وقت ہے ہم کھڑے ہوں اور ہم دعائیں کریں, ہم التجائیں کریں, شکر گزاریاں کریں, سب آدمیوں کے لیے, بادشاہوں کے لیے, سب بڑے مرتبے والوں کے واسطے, اس لیے کہ ہم کمال دیانتداری اور سنجیدگی سے امن کے ساتھ زندگی گزاریں. اور یہ ہمارے منجیر خدا کے نزدیک عمدہ اور پسندیدہ ہے. That's a supreme thing. خدا کے نزدیک سب سے بہترین چیز کیا ہے کہ ہم سب آدمیوں کے لیے دعائیں کریں. لیکن سب آدمیوں کے لیے دعائیں اس وقت ہوں گی جب ہمیں یہ پتا ہوگا کہ ہمارا خدا ہماری دعاؤں کا جواب دیتا ہے. تو میں سے اکثر کو یہی پرابلم, ہمیں یہی ہوتا ہے تھوڑے خدا نے سنی تو ہے کہ نہیں, سنے گا کہ نہیں. لیکن پہلا یوحنا اس کے 5ویں باب میں لکھا ہوا, اس کو کھول یہاں کیا لکھا ہوا, کیونکہ ہم جانتے ہیں, یہاں کے خط میں لکھا ہے ایمانداروں ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم مانگتے ہیں اور ہمیں جو اور ہمیں اس کے سامنے دلیری ہے, اور اس کی دلیری کا سبب یہ ہے کہ اس کی مرضی کے موافق کچھ مانگتے ہیں تو وہ ہماری سنتا ہے. اور بنیاد میں لکھا جب ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم مانگتے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں, اور ہم جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم مانگتے ہیں
وہ ہماری سنتا ہے تو یہ بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے مانگا اسے پایا. The problem is that ابھی تک ہم نے مانگنا نہیں سیکھا. یعقوب کی کتاب میں لکھا ہوا ہے تم مانگتے اور تمہیں ملتا نہیں. تمہیں نہیں ملتا اس لیے کہ تم مانگتے ہی نہیں ہو. مانگتا ہی سیکھا. ہم نے ابھی تک مانگنے نہیں سیکھا. پلیز ہمیں ابھی تک اپنے اندر غروری بڑا پیدا کیا ہوا ہے. اپنے اندر ایروگنس اتنی ہے کہ ہم مانگنا اپنی توہین سمجھتے. ہم مانگنا اپنی توہین سمجھتے. لوکا کی انجیل اس کے 18ویں باب میں یسوع نے اس غرض سے کہ ہاں وہ دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا ان سے ایک تمثیل سنائی ہے. اس غرض سے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا. کیوں خدا کہہ رہا ہے کہ ہر وقت دعا کرتے رہنا اور ہمت نہیں ہارنا؟ وہ ایک تمثیل سنا رہا. تمثیل کیا ہے کہ کسی شہر میں ایک بے ایمان قاضی تھا اور اس کے پاس بیوہ تھی جو روز آ کر اسے کہہ رہی تھی میرا انصاف. لیکن قاضی کون تھا؟ بے ایمان. اور اس تمثیل کے اینڈ میں لکھا ہوا کہ وہ قاضی کیا کہہ رہا ہے کہ اس بیوہ نے میرا ناک میں کام کیا اس لیے میں اس کا انصاف کروں. اور اگلی اینڈ میں لکھا ہے تو تمہارا آسمانی باپ تمہارا آسمانی باپ ایک میں سے خود اس کا بغیر لکا تھا. چلیے میں نے کہا خدا کو نے کہا سنو یہ بے انصاف قاضی کیا کہتا. بس کیا خدا اپنے برگزیدوں کا انصاف نہ کرے گا جو رات دن اس سے سوال ہے. خدا انصاف نہیں کرتا لیکن کب کرے گا جب آپ رات دن اس سے فریاد کریں گے. خدا بھی اس وقت انصاف کرتا جب آپ رات دن اس سے فریاد کریں گے. کیا وہ ان کے بارے میں دیر کرے گا؟ یسوع کہہ رہا ہے میں تم سے کہتا ہوں کوئی جلد تم کا انصاف کرے گا. The God will move. خدا موو کرے گا. خدا موت سے کرے گا. خدا عجائب پیدا کرے گا. دنیا تھام ہوگی اور ہر ایک گھٹنا یسوع کے آگے جھکے گا. لیکن اس وقت ہوگا جب چرچ کو پتا چلے گا there is power in the name of پترس میں یہ ریولیوشن کھل چکا تھا. اس سے کھڑے ہو کر کہا تھا میرے بھائیوں میری بہنوں سنو آسمان کے تلے آدمیوں کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا. There is not a single second name. کوئی دوسرا نام نہیں ہے. صرف ایک ہی نام ہے اور یسوع نام ہے. اور جب آپ یسوع کا نام لے کر رات دن اس سے فریاد کریں گے رات دن اس سے دعا کریں گے تو خدا ایک بار ٹاؤن میں اسلام آباد میں پاکستان میں سرفرازی لے کر آئے گا. ہمارے چرچز اوور فلو کریں گے. زندگیاں توبہ کریں گی. نشہ لعنتیں جادو کریاں جاتی رہیں گی. کوئی بیٹی باز نہیں رہیں گے. کوئی غریب نہیں رہے گا. کوئی محتاج نہیں رہے گا. بلکہ ہمارے پاس دینے کے لیے بکثرت ہوگا. لیکن اس وقت ہوگا جب ابن آدم آئے گا تو کلام میں لکھا ہے 8ویں آیت کے آخری حصے کو پڑھیے گا تو بھی جب ابن آدم آئے گا تو کیا زمین پر ایمان پائے گا؟ The God is searching for the faith. آپ کے اندر ایمان کی سمت میں کہ کیا آپ کے اندر یہ فیتھ ہے؟ کیا آپ کے اندر یہ ایمان ہے کہ وہ قدرت جو ہمارے اندر تاثیر کرتی ہے وہ ہماری درخواست و خیال سے پڑھ کر ریولیشنائز کر دیتی ہے. یہ دعا ایٹم بم سے زیادہ پاورفل ہے. جب یہ ایکسپلوڈ ہوگی یہ دعا یا انٹرسیشن تو شفاعتی دعائیں جب ایکسپلوڈ ہوگی تو پورے کے پورے آسمانوں کو متحرک کر دے گی. خدا کے لشکر اور فوجوں کو تحریک دے دے گی اور ہر ایک شیطان کی ناپاک قوت بند جائے گی اور اس علاقہ میں سرفرازی آنا شروع ہو جائے گی. لیکن اس وقت ہوگا جب ہمارے اندر یہ ایمان پایا جائے گا. اس لیے پلیز ایمانداروں اس بات پر غور کیجیے. پاولس ریولیشن ہمیں دے رہا ہے اب جو اثر قادر رہا ہے. The God is Almighty. پہلی چیز یاد رکھیے خدا سب کچھ کرنے پر قادر ہے. He holds everything. وہ اپنی قدرت کے کلام سے
چیزوں کو قائم کرتا ہے. اس کے پاس سب کچھ ہے. اگر اس کے پاس سب کچھ ہے تو ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہمارے پاس بھی سب کچھ ہے. لیکن اگر ہمارے پاس سب کچھ ہے تو پھر ہم فکر مت کیوں, ہم خوف زدہ کیوں؟ اس کی وجہ کیونکہ ہم نے اس کی آواز پر کام نہیں لگایا. ہم نے مصرف بیٹے کی طرف باپ کی نافرمانی کی ہے, اور یہ نافرمانی میرے عزیزوں ہمیں برکت کی طرف نہیں لے کے چلا. جب تک ہم اس کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے, جب تک ہم اس بات کو نہیں جانیں گے کہ وہ ایسا قادر ہے کہ اس قدرت کے موافق جو ہم نے تاثیر کرتی ہے وہ ہماری درخواست و خیال سے بڑھ کر کام کر سکتی. He can do many things. وہ بہت کچھ کرنا چاہتا ہے. وہ ایک بالٹاؤن کو بچانا چاہتا ہے, وہ اسلام آباد کو بچانا چاہتا ہے, وہ پاکستان کو بچانا چاہتا ہے, وہ اس دنیا کو بچانا چاہتا ہے. کیونکہ تو پہلا تموتھیوس کے دوسرے باب اور اس کی تیسری آیت میں لکھا ہوا ہے وہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا. وہ چاہتا سب کی توبہ تک نوبت پہنچے. وہ نہیں چاہتا کہ وہ بھوکا سوئے, وہ کوئی نہیں چاہتا کہ وہ بیماری میں مرے, وہ نہیں چاہتا کسی کو کینسر ہو, وہ نہیں چاہتا کسی کو ہیپاٹائٹس ہو, وہ نہیں چاہتا کسی کی انسرٹن ڈیتھ ہو. خروج 23:25 کو پڑھے, وہاں پر لکھا ہوا تو اپنے خدا کی عبادت کرنا تو وہ کیا کرے گا؟ وہ تیرے روزی روٹی کو برکت ڈالے گا, تیرے بیچ میں سے بیماری کو دور کرے گا, تیرے ہم کوئی استقاط عمل نہیں ہوگا, کوئی مسکیریج نہیں ہوگا, کوئی باندھ نہیں ہوگا, کوئی انسرٹن ڈیتھ نہیں ہوگی. تو اپنی زندگی کے پورے ایام جیے. If everything is that God is saying, تو پھر ہمارے ساتھ یہ ساری ٹریجڈیز کیوں ہو رہی ہیں؟ ان ٹریجڈیز کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے, there is something. کوئی ایسا ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ خود کا کلام پورا ہو, اور اس کا نام شیطان ہے. ہماری جنگ خون اور گوشت سے نہیں ہے, ہماری جنگ آسمانی مقاموں میں ان فوجوں سے, ان حاکموں اور اختیار والوں کے ساتھ ہے جو ڈسٹربنس پیدا کر رہے ہیں, جو آج بھی ہماری برکتوں کو روکے ہوئے ہیں. آج بھی چرچز اس لیے نہیں بڑھ رہے کیونکہ وہاں پر سنجیدے کہیں ہیں. شیطان نے کوئی چینز باندھی ہوئی ہے جو ٹوٹ نہیں رہی, اور وہ چیز اس وقت تک نہیں ٹوٹے گی جب تک ایمانداروں ہم اپنی اتھارٹی کو یوز نہیں کریں گے, جب ہم خدا کے حضور میں انٹرسیشن نہیں کریں گے, جب ہم اس بات کے لیے بوجھ نہیں لیں گے. We have to stand up, کیونکہ یہ خدا کے نزدیک عمدہ اور پسندیدہ ہے. یہ چیزیں خدا پسند کرتا ہے. یاد رکھیے ایک آخری حوالہ پیدائش 17 باب کیا ہو رہا ہے. خدا سدوم اور عمورہ کو تباہ کرنا چاہ رہا ہے. اور اس کی 16 آیت سے, تب وہ مرد وہاں سے اٹھے اور انہوں نے سدوم کا رخ کیا, اور ابراہیم ان کو رخصت کرنے کو ان کے ساتھ ہو گیا. اور خداوند نے کہا کہ جو کچھ میں کرنے کو کیا اس سے ابراہیم سے پوشیدہ رکھو. غور کیجیے how much God is interested in Abraham. خدا ابراہیم میں اتنا انٹرسٹ کیوں ہے؟ ابراہیم سدوم اور عمورہ میں رہائش پذیر نہیں ہے. سدوم میں اور عمورہ کے شہر میں تو لوط ہے, کیونکہ ان کی لڑائی ہوئی اور یہ الگ الگ ہو گئے. لیکن پھر بھی خدا ابراہیم کے ساتھ آ کے شیئر کر رہا ہے دوسرے ملک کی بات, اور کہہ رہا خداوند نے کہا جو کچھ میں کرنے کو کیا اسے ابراہیم سے پوشیدہ. Why? Because he is a man of faith. وہ مرد ایمان ہے, وہ مرد دعا ہے, وہ مرد شفاعت ہے. وہ دعا کرنے والا, وہ شفاعت کرنے والا, وہ خدا کے خوف کے نیچے رہنے والا. اور جب خدا نے شیئر کیا تو ابراہیم کہتے چپ دیکھیے. 23 میں لکھا تھا ابراہیم نے نزدیک جا کر کہا کیا تم نیک کو بد کے ساتھ ہرا کرے. وہ کسی کی ڈیتھ برداشت نہیں کر رہے. آج ہمارے پڑوس میں کوئی دعا کے لیے چرچ جاتا ہے, جاتا ہم کہتے ساتھ آنا پڑوس, پڑوس میں لڑائی ہو رہی ہے ساتھ نہیں. ہم نے کبھی دعا ہی نہیں کی اپنے کبھی پڑوسیوں کے, اپنے کسی عزیز کے لیے جو بیمار ہے.
ہم نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں کہ یہ جو بھائی سالوں سال سے مفلوج ہے اس کو یسوع کے پاس نہیں کر سکتا. خدا ہے وہ 4 دوست آج ہمارے ایمانداروں سے زیادہ زورآور ہیں. ان 4 دوستوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم اپنے اس 5ویں دوست کو 4 پائی پہ پڑھانے رہے ہیں. انہوں نے چیلنج کیا سچویشن کو, انہوں نے حالات کو چیلنج کیا, انہوں نے کہا نہیں ہم اسے یسوع کے پاس نہیں کر سکتے. افسوس کی بات ہے آج تک ہم اپنے بچوں کو یسوع کے پاس نہیں لے کر آ سکتے, اپنی بیوی کو یسوع کے پاس نہیں لے کر آ سکتے, اپنی فیملی کو یسوع کے پاس نہیں لے کر. یاد رکھیے کہ سیلفشنس, یہ خود غرضی ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے. لوط نے سیلفش ایٹیٹیوڈ دکھایا تھا. اس نے کہا جو ہریالی علاقہ میرا, لیکن وہ سیلفش ایٹیٹیوڈ اس کے خاندان کو لے ڈوب گیا تھا, لے کر ڈوب گیا تھا. وہ راست باز تھا, اسی لیے تو خدا نے اس کو بچا لیا تھا. لیکن راست باز کے ساتھ بھی شیطان دھوکہ دے گیا. کلام ملکہ جب لوط اپنی دونوں بیٹیوں کو پہاڑ پر لے جا کر چھپ گیا تو اس کی بیوی اور بیٹیوں کے دل میں شک تھا. شیطان نے انہیں گمراہ کر دیا اور انہوں نے اپنے باپ سے اپنی نسل کو جاری کیا. کتنی خطرناک سچویشن ہو جاتی ہے جن زندگیوں میں کلام نہیں رہتے, جن زندگیوں میں خدا نہیں رہتے. پلیز خدا کے لوگوں, مخلوقات کمال آرزو سے خدا کے بیٹوں کے ظاہر ہونے کی راہ دیکھ رہے ہیں. صرف میرے پہ نہیں رہے, کچھ مخصوص لوگوں پہ نہ رہیے, بلکہ آئیے ذمہ داری لیجیے. آئیے خدا کی اس عمدہ اور پسندیدہ بات کو اپنائیے جو خدا چاہ رہا ہے کہ ہم تمام آدمیوں کے لیے دعائیں کریں. ہاللیلویا. آئیے ایک بار تو ہم کے لیے دعا کریں. آئیے اسلام آباد کے لیے دعا کریں. آئیے پاکستان کے لیے دعا کریں. آئیے اس دنیا کے لیے دعا کریں. خدا کا جلال یہاں پر ظاہر ہو. ہاللیلویا ہاللیلویا. یسوع کتنا میرا بالا سدرا شمال اللہ شندرے میں میرے سندرے میں میرے سدرا راما کھولو شندرے میں میرے سدرا بابا. اب آپ ہم تیری حضور میں سجدہ ہوئے اور دعا کرو گے. فتح خدا ہماری خاندانوں میں ہے, فتح ہمارے علاقوں میں ہے, فتح تیرے بیٹے یسوع مسیح کے لہو کی قدرت سے ہمارے شہروں میں آئے, ہمارے علاقوں میں آئے, ہمارے ملک میں آئے, اس دنیا میں آئے. میں یسوع کے لہو کی قدرت میں خدا میں اس علاقے کو چھپا دیتا ہوں, اس شہر کو چھپا دیتا ہوں, اس ملک کو چھپا دیتا ہوں. اور تجھ سے فضل مانگتے ہیں کہ وہ قدرت جو ہمارے اندر تاثیر کرتی ہے وہ ہماری درخواست اور خیال سے بڑھ کر خداوند اس علاقہ میں کام کرے گے. اور یسوع مسیح کے نام سے ہر طرح کے گناہ کا, بدکاری کا, ہر طرح کا جادوگری کی تاثیروں کو یسوع کے نام میں خاتمہ ہو جائے. میں باندھ دیتا ہوں شیطان کو, ان بیماریوں کو بسم کر دیتا ہوں خداوند جو تیرے لوگوں کو مفلوج کیے ہوئے ہیں. آپ فضل بخش خدا, یہ زنجیریں ٹوٹیں اور یہ شہر اور یہ علاقے سرفرازی پائیں خدا. یہاں پر تیرے خون خریدے لوگ بستے ہیں خداوند, تو نے خود سکھایا ہے جو شہر پہاڑ پر بستا ہے وہ چھپ نہیں سکتا خدا. اور فضل بخشی کی جوش یہ کلیسیا خداوند بطھیروں کی رہنمائی کا باعث بنے, بطھیرے اندوں کی بینائی کا باعث بنے, بطھیرے خاندانوں کی بحالی کا باعث بنے, بطھیروں کی شفا کا باعث بنے. اور تیرے بیٹے یسوع کے نام سے معجزے ہوں, عجائب ہوں اور قدرت جاری ہو جائے. یسوع مسیح کے نام میں مانگتے ہیں. آمین 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 آمین.